الرحمن الرحیم۔ آج قاضی شہر اور مدرسہ معہد ملت کے ناظم اور میرے استاد محترم حضرت مولانا عبدالاحد اظہری قاسمی صاحب کا وصال ہو گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دینی خدمات نہ صرف مالیگاؤں شہر کے لیے بلکہ ملک کے چپے چپے پر ان کے شاگردوں کا دین کے سلسلے میں نشر و اشاعت کا، دین کی ترویج و اشاعت کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ حضرت کے انتقال سے جو صدمہ ان کے اہل خانہ کو پہنچا ہے، اس ویسا ہی صدمہ ہم ملک میں پھیلے ہوئے، خصوصاً مہاراشٹر میں پھیلے ہوئے ان کے طلباء کو بھی وہ صدمہ پہنچا ہے۔ حضرت مالیگاؤں شہر کے لیے ایک عظیم شخصیت تھے اور مالیگاؤں کی تمام دینی ملی تحریکوں میں حضرت پیش رہا کرتے تھے، اور نہ صرف پیش رہا کرتے تھے بلکہ قیادت کیا کرتے تھے۔ ان کا اپنے اساتذہ سے بہت گہرا تعلق رہا، خصوصاً حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان تمام لوگوں سے ان کا جو ہے بہت گہرا رابطہ رہا، بے پناہ وہ محبت کرتے تھے، اور شاگردوں کے ساتھ آپ کا رویہ ہمیشہ شفقت کا رہا کرتا تھا۔ کبھی بھی کوئی شاگرد کو آپ نے ایک چھڑی بھی نہیں ماری، اور بغیر مارے ہوئے تمام طلباء کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کر دیں کہ آج جہاں جہاں ان کے فاضل طلباء ہیں وہ اپنے اپنے مقام پر جو ہے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری خصوصیات تھی۔ وہ اپنے بڑوں کا ادب کرتے تھے، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا عبدالاحد صاحب ملی قاسمی ثم اظہری رحمۃ اللہ علیہ آج اپنے مولا کریم سے ان کی جوار رحمت میں جا کر مل لیے اور رخصت ہو گئے۔ یہ ایک عظیم سانحہ ہے، اس لیے کہ حضرت مولانا عبدالاحد صاحب اظہری رحمۃ اللہ علیہ صرف شہر مالیگاؤں کے لیے نہیں، صرف مہاراشٹر کے لیے نہیں، بلکہ ملک کے عظیم علماء اور جید علماء کے اندر تھے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن تاسیسی تھے، آل انڈیا فقہ اکیڈمی کے نائب صدر محترم تھے، اور معہد ملت کے ناظم اعلیٰ تھے۔ حضرت مولانا سے ایک زمانے نے فیض اٹھائی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہیں۔ ملت کو انہوں نے اپنی خون جگر سے سینچا ہے، اور اپنی زندگی کا اکثر حصہ انہوں نے قوم و ملت کے لیے، ملک کے لیے تحریکوں میں، ملی، سماجی اور دینی تحریکوں میں قیادت کرتے ہوئے اس ملک کی اندر بسنے والے مسلمانوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی ہے۔ حضرت مولانا عبدالاحد صاحب اظہری کا ہمارے درمیان سے اس طریقے سے چلے جانا، اپنے اللہ رب العزت کے پاس جہاں ان کے گھر والوں کو صدمہ ہے، وہیں ہم سب ملی برادری کو بھی اور شہر مالیگاؤں کے ایک ایک شخص کو صدمہ ہے کہ حضرت مولانا کا جو فیض جاری تھا آپ کی زندگی میں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ فیض اور وہ برکات جو آپ کے ساتھ منسلک تھی شہر کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھنے کے فیصلے فرمائے، اور قوم و ملت کو اور معہد ملت کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم
الصبر عند الصدمة الأولى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اہلیان الشہر، آج 4 اپریل صبح کے وقت شہر مالیگاؤں کے ایک بہت ہی کہنا مشق و متباہر جید عالم، نیک صفات، متقی، پرہیزگار، اللہ والے علماء بزرگوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آج ہم کو داغ مفارقت دے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اول دن سے جب تک بدن میں قوت اور دماغ کی درستگی رہی، قال اللہ قال الرسول، قوم و ملت کے مسائل کے حل کرنے میں شب و روز کوشاں رہتے تھے۔ حضرت کے پورے مراٹھواڑہ کے علاوہ دیگر صوبوں میں بھی سینکڑوں تعداد ہے علماء، فضلاء، مفتیان، حفاظ، خدمت خلق کرنے والے افراد۔ ہمارے درمیان سے حضرت کا اڑ جانا امت کا، علماء کا بہت بڑا خلا ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے بلکہ ممکن ہے۔ حضرت کے اس طرح ہمارے درمیان سے اڑ جانے سے ہمیں جو دکھ اور قلق ہوا ہے، اس کے لیے الفاظ کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ بس قرآن و حدیث کی آیات و روایات سے ہم اپنے آپ کو بھی اور قوم و ملت کو بھی تسلی دیتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ صدمہ پہنچتے ہی صبر کرنا نیکی ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اس لحاظ سے حضرت کے چلے جانے سے ہم بھی اپنے آپ کو انہی آیات و روایات سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم بھی اور ہمارے تمام رفقا بھی حضرت کے نیک اعمال، نیک افعال، علمی، عملی تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنا شعار بنائیں۔ یہی ہمارے لیے حضرت کے جانے کے بعد ان کے لیے ثواب جاریہ اور صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس موقع پر شہر کی مشہور و معروف درسگاہ دارالعلوم محمدیہ سے ہم آپ حضرت کے تمام ہی اقربا کو، رشتہ دار کو، متعلقین کو تسلی دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ مرحوم کو غریق رحمت فرماوے، جنت الفردوس مقام مقدر فرماوے، اہل خانہ کو اور ہم تمام کو حضرت کے جانے پر صبر جمیل کے ساتھ ان کا نعم البدل عطا کرے، جو امت کو، قوم کو اس طریقے سے سنبھالا دے سکے۔ اللہ کے وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ دعا کرتے کہ اللہ مرحوم کو جنت الفردوس مقدر فرمائے، عطا فرماوے، اور ہم سب کو، ہمارا سب کا خاتمہ بالخیر فرماوے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ نحمد و صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كل نفس ذائقة الموت، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام کے لیے اور ملت اسلام کے لیے یہ سانحہ بڑا عظیم ہے کہ شہر مالیگاؤں کے ایک بزرگ عالم دین حضرت مولانا قاضی عبدالاحد اظہری صاحب آج مورخہ 4 اپریل صبح کی ساعتوں میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ حضرت مولانا قاضی صاحب 1941 میں اس سرزمین پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم عبدالعزیز صاحب نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی، اور مولانا موصوف نے ابتدائی تعلیم 1953 میں جب مہد ملت کا قیام ہوا، جس میں شہر عزیز کے وہ نامور لوگ جس میں مولانا عبدالتواب صاحب
मौलाना हनीफ मिल्ली रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब और मौलाना अब्दुल अहद अजहरी साहब और कुर्ब जवार के कुछ अफराद हुए। इस तरह माद मिल्लत के पहले बैच जो फारिग हुए, जिसमें मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब, मौलाना अब्दुल अहद अजहरी साहब, मौलाना हनीफ मिल्ली साहब 1959 में दारुल उलूम देवबंद से फारिग हुए। यानी आप कासमी भी थे, ये पुराने कासमी थे और दीन का दर्द उतर। आप अपना वक्त ज़्यादा बच्चों में कम, तालीम में ज़्यादा दिए। मदरसे को जो है अपनी मादर इल्मी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी अपनी आखिरी अलालत के वक्त मौलाना हनीफ मिल्ली और मौलाना अब्दुल अहद अजहरी को कहा था कि ये मेरे दोनों बाजू हैं, और यकीन जानिए इन दोनों ने जो खिदमत अंजाम दी है वो अज़हर मिनस शम्स है, रोज़ रोशन की तरह आया है। आपके रूहानी और निस्बती और नस्ली तमाम लोग जो हैं बेशुमार लोग हैं, सैकड़ों अफराद हैं। यहाँ तक कि मौलाना की खिदमत जो है जहाँ मुन्नो मस्जिद में तालीमुल बनात मदरसा लड़कियों का एक ऐसा मदरसा चलता था कि जिसके आज तक गुलशन आपा से लेकर महरुन्निसा आपा तक और तमाम लोगों के, और मौलाना ने गुलशन आपा को आखिरी में भी ढारस दिया और जामिअतुत तय्यबात के लिए भी आप कोसा रहे, जामिअतुस सालिहात के लिए भी आप कोसा रहे। यहाँ तक कि आप हर एक के लिए मकबूल थे। आप खंदा पेशानी के साथ सबके साथ सलूक करते थे। यही वजह है कि हमने देखा कि आपके जुलूस जनाजा के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग शरीक थे। ये आपकी मकबूलियत की अलामत है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। आपने पहली तरावी भाव मियाँ मस्जिद में पढ़ाई, और उस वक्त मौलाना ने जो है मुझसे कहा था कि जब मैं पहली तरावी पढ़ाया तो मुझको इस्माइल इतू ने 1 रुपया इनाम दिया। उसके बाद आपने जो है झोपड़े की मस्जिद में, और उसके बाद लगातार आखिरी उम्र तक जो है आपने गुरबेज मस्जिद में तरावी पढ़ी, और रमज़ानुल मुबारक के अय्याम में मुन्नो मस्जिद में जहाँ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे, वहीं ज़ोहर बाद फ़ज़ाइल रमज़ान और दीगर वाक़यात पढ़ते हैं। और पूरे मराठवाड़ा और हिंदुस्तान के दीगर इलाकों में आपकी खिदमत अज़हर मिनस शम्स है। इस शहर में बड़ी बड़ी हस्तियों में को लाने में आपने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, जिसमें मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम कासमी, और उसके बाद मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी, और उसके बाद दारुल क़ज़ा 1974 में क़याम, और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अंदर आपकी रुकनियत। इस तरह मुल्क की एक हमागीर शख्सियत आज हमसे जुदा हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको उनका नेमुल बदल अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके खिदमात को कबूल फरमाए, उनके सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमाए, उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए, और तमाम पसमानदगान को अल्लाह तबारक व तआला सब्र जमील की तौफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।